السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام کمپیوٹر نیٹورکنگ کمپلیٹ اینڈ ان ڈیپتھ کورس، اور اس کے سلسلے کا لیکچر نمبر ہے 5. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پچھلے لیکچر میں کیٹیگریز کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے پیئر ٹو پیئر نیٹورکس اور کلائنٹ سرور نیٹورکس کو ڈیٹیل میں اوبویسلی کچھ چیزیں اس میں رہتی ہیں جو آنے والے لیکچرز میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے، لیکن میں وہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو ایک سیکوینس میں لے کے چلوں اور اس کے ساتھ جو چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. آج ہم اس لیکچر میں سرور کی ٹائپس اور اس کی کچھ اپلیکیشنز کو سمجھیں گے. سرور کے بارے میں آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ جناب سرور جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی نیٹ ورک میں سروس پرووائڈ کرتا ہے، اور جو ڈفرینٹ کلائنٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اس کی پرووائڈڈ جو سروسز ہوتی ہیں ان کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈائیگرام بھی اس سے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں کہ جناب ایک سینٹرل کمپیوٹر ہے، اور یہ پورا جو سسٹم ہوتا ہے نا، یہ کلائنٹ سرور ماڈل ہے یا کلائنٹ سرور نیٹورک ماڈل ہے. اس میں یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے یہ سینٹرلائزڈ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سینٹرلائزڈ یا ایک یوں کہہ لیں کہ سروس پرووائڈر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے جو ان نوڈز کو یا یہ جو آپ کے پاس نیٹ ورک کے اوپر سسٹمز لگے ہوئے ان کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے. بات کرتے ہیں کہ سرور جو ہے وہ کیا کرتا ہے. سرور از اے سینٹرل کمپیوٹر ان اینی نیٹ ورک دیٹ پرووائڈس سروسز ٹو ویریس کلائنٹس اینڈ نوڈز ان اے نیٹ ورک اینڈ اٹ از ریسپانسبل فار آل ڈیٹا ریسورسز. اوبویسلی ایک سرور جو ہوتا ہے وہ کسی بھی نیٹ ورک میں ایک سینٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے کہ جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے مختلف کلائنٹس کو یا نوڈز کو ایک نیٹ ورک میں، اینڈ اٹ از ریسپانسبل فار آل ڈیٹا ریسورسز. اور ڈیفینیٹلی وہ تمام قسم کے جو ڈیٹا ریسورسز ہوتے ہیں ان کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. اگر اس کے فیچرز کو دیکھا جائے تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اس میں ہائی ایفیشنسی ہارڈ ویئر اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ آپریٹنگ سسٹم اور سافٹ ویئر، یعنی اس سے متعلقہ اور اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ آپریٹنگ سسٹم اور سافٹ ویئر بھی یوز ہوتا ہے. تو باقی اب اس کے مختلف کمپوننٹس کو اور اس کے پارٹس کو سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سرورز کے ورکنگ فیچرز کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہمیں فرسٹ ملے گی وہ ہے روبسٹ کمپوننٹس. روبسٹ مینس کہ آپ کو بہت ہی زبردست اور بہت ہی اسٹرانگ قسم کے کمپوننٹس، ایسے کمپوننٹس کہ جو ہائی ایفیشنسی اور انتہائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں روبسٹ کمپوننٹس یا پارٹس آف اے سرور. A server or any central computer uses high-grade, state-of-the-art central processing units. Obviously, عام کمپیوٹر کے مقابلے میں ان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اور اسپیشلائزڈ سی پی یوز یوز ہوتے ہیں، ریم یوز ہوتی ہیں اور دیگر اسٹوریج ڈیوائسیز اور پارٹس یوز ہوتے ہیں، پاور سپلائز. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ، NIC کارڈز وغیرہ. تو یہ سب چیزیں سرور کے اندر انتہائی اسٹیٹ آف دی آرٹ، مہنگی اوبیسلی ایکسپینسو ہوتی ہیں اور انتہائی بہترین یوز ہوتی ہیں، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ریزیلینٹ ہوتی ہیں اور ان کی ایفیشنسی بڑی زبردست ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ 24/7 کام کرنے کی بھی اہلیت رکھتی ہیں، کیونکہ سرور ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے، ایک ایسا سینٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے جو 24/7 آن رہتا ہے، تبھی وہ ظاہر کلائنٹس کو اینی ٹائم سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. چلتے ہیں جی ہم اس کے ایک بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹ کی طرف، ریم کی طرف. سرور کی جو ریم ہے یہ ہے ECC، یہ ایرر چیک ریم ہے، اور اس کو اگر عام نان ECC یا جو عام کمپیوٹر کی ریم ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو اس میں آپ کو 8 چپس نظر آ رہی ہے اور اس میں 9 نظر آ رہی ہیں. یہ بیسیکلی جو 9th چپ ہوتی ہے نا، یہ ایرر کی چپ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ باقی 8 چپس کے اندر جو ڈیٹا فلو کر رہا ہوتا ہے اس میں کسی ٹائپ کا بھی کوئی ایرر اگر واقع ہو جائے تو اس ایرر کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ایرر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ 9th چپ جو ہے یہ یوز ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر سرور کے سی پی یوز کو دیکھیں تو انٹل زیون اور اس کے علاوہ AMD رائزن، یہ دو بہت مشہور برانڈز ہیں جو کہ سرور کے سی پی یوز کے لیے، اس کی کورس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ساس ہارڈ ڈسک ہے، اور یہ ہارڈ ڈسک کا جو انٹرفیس ہے دس از ساس. یہ SCSI کا ایک اسپیشل انٹرفیس ہے، یہ بھی ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عام جو آپ کا ساٹا انٹرفیس ہے
اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور SA اسٹینڈس فار سیریل اٹیچڈ SCSI, یعنی کہ SA جو ہے نا یہ شروع کے دو یہ جو لیٹرز ہیں یہ ہیں سیریل اٹیچڈ, اور اس کے بعد یہ والا جو S ہے یہ SCSI کے لیے, جس کو ہم SCSI انٹرفیس بھی کہتے ہیں, SCSI یعنی اسمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس. یہ بیسیکلی SAS ہارڈ ڈسک کہلاتی ہے, اس کا جو انٹرفیس ہوتا ہے. اور ظاہر ایک جو سرور ہوتا ہے اس میں اس طرح کی بے تحاشا ہارڈ ڈسکیں یوز ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم, یعنی مور دین ون. پھر اس کے بعد اگر اس کے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈز کو دیکھا جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اس میں کارڈز یوز ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی مین چپ کے اوپر یہ ہیٹ سنک لگا ہوا ہے, اور یہ ہیٹ سنک اسی لیے کہ یہ سنک کر سکے اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی ظاہر ہائی ایفیشنسی NIC کارڈ ہے, اور اس میں 4 پورٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اب ہم سرور کی اگلی جو فیچر کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے ریڈنڈنٹ پاور سپلائیز. ریڈنڈنٹ کا مطلب اگر آپ اس کا ترجمہ کریں یا اس کا ذرا لغت کے حساب سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار, یعنی کہ جو چیز بالکل ڈسکارڈڈ ہو یا ریٹارڈڈ ہو. تو ریڈنڈنٹ پاور سپلائیز کا اس میں یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک سرور یا کوئی بھی جو بڑا کمپیوٹر جس کا ہیوی ٹاسک ہوتا ہے اور بہت ہی ہائی ایفیشنسی ٹاسک ہوتا ہے, یہ ایک سے زیادہ پاور سپلائیاں یوز کرتا ہے ایک یوں کہہ لیں ٹینڈم میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹینیوس پاور سپلائی اور ورکنگ چاہیے ہوتی ہے. اگر اس کی ایک پاور سپلائی خراب ہو جائے تو پھر وہ سیملیسلی جو ہے نا دوسری پاور سپلائی اس کی جگہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو عام کمپیوٹر میں تو ایک پاور سپلائی یوز ہوتی ہے. تو ریڈنڈنٹ پاور سپلائیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیکار ہو جائے پاور سپلائی تو اس کی جگہ پہ اور پاور سپلائی بھی آ جاتی ہے. بہرحال ریڈنڈنٹ پاور سپلائیز کا یہ جو ورڈ ہے نا یہ اس کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہا ہے, باقی اس کا جو معنی ہے وہ ہے بیکار, ریڈنڈنٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ جو ایک یونٹ ہے PSU جسے کہتے ہیں پاور سپلائی یونٹ. اس میں آپ کو چلیں یہ جو اس کے انٹرفیس نظر آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ID بھی ہے, SATA بھی ہے, پھر اس کے پاور انٹرفیس ہیں, برق کنیکٹرز بھی ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو 2 پاور سپلائیز نظر آ رہی ہوگی ایک باکس کے اندر, یعنی باکس ایک ہے, پاور سپلائیز 2 ہیں. یہ دونوں کے ساتھ آپ ان پٹ کی کیبلز دیکھ سکتے ہیں, دونوں آئیڈینٹیکل ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جناب پاور سپلائی تو ایک ہی کام کر رہی ہوتی ہے لیکن پھر وہ سوئچ ہو جاتی ہے. اگر اس میں کوئی فیلئر آ جائے آپ کے سرور میں, اگر پاور سپلائی خراب ہو جائے تو پھر ساتھ ہی وہ دوسری پاور سپلائی پر سوئچ ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک سرور ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں 4 پاور سپلائیاں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور ایٹ اے ٹائم جو ہے نا یہ اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں. مطلب چاروں تو نہیں کر رہی ہوتی, کرتی تو ایک ہی ہے, لیکن یہ سب اسٹینڈ بائی ہوتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان میں سے کسی کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اب سرور کی ٹائپس کی طرف چلتے ہیں. پہلی ٹائپ ہے جی ویب سرور. اب سرور کی ٹائپس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ سرور کی ظاہر جو اقسام ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی ویب سرور کیا کرتا ہے. A web server is a combination of hardware and software that takes instructions from hypertext transfer protocol and delivers websites, streamed videos and other online data. Obviously web server کے اوپر web content ہوتا ہے, یعنی جو آپ کی ویب سائٹس پر ہوتا ہے جو کہ انسٹرکشن لے رہا ہوتا ہے HTTP سے, یعنی hypertext transfer protocol. اور پھر یہ آپ کو ان ریٹرن وہ ویب سائٹس, وہ ویب پیجز جو آپ نیٹ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اسٹریم ویڈیوز, ظاہر ہے یوٹیوب وغیرہ ویب سائٹس کے اوپر, اور دیگر آن لائن ڈیٹا جو بھی ہے. اس کے علاوہ جی میل سرور, یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈاک والا سرور ہے, ڈاک کا کام کرتا ہے. جیسے ہماری جو ایک نارمل لائف ہے اس میں پوسٹ آفس کا کردار ہوتا ہے کہ وہ خطوط اور دیگر جو رجسٹریز ہوتی ہیں وہ ارسال کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح میل سرور کمپیوٹر کے اندر ایک ایسا سرور ہے کہ جو ہینڈل کرتا ہے سینڈنگ اینڈ ریسیونگ اینڈ اسٹورنگ آف میلز, آپ کی جو ڈاک, آپ کے جو میسیجز ہیں. اٹ ایکٹس ایز اے سینٹرل ہب فار آل ٹائپس آف میل کمیونیکیشن انکلوڈز ای میل سروسز, یعنی کہ یہ ایک سینٹرل ہب کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ تمام قسم کی آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے میل کی صورت میں اس کو ہینڈل کرتا ہے. اٹ یوزز سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول یعنی SMTP ٹو سینڈ اینڈ ریسیو میلز, ظاہر ہے ای میل وغیرہ. دا پروٹوکول از یوز بائی میل سرورز اینڈ میل کلائنٹس. اوبیسلی وہ میل کلائنٹ جو میل بھیجتے ہیں یا میل ریسیو کر رہے ہیں, اسی طرح سرورز جو ظاہر ہے اس سارے پروسیس کو ہینڈل کر رہے ہیں, تو یہ سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. فائل سرور از اے ویری سمپل سرور. یہ ایک ایسا سرور ہے جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی فائلز ہوتی ہیں. یہ بھی ہم نارمل چھوٹے نیٹ ورکس میں یوز کرتے ہیں جس میں ٹیکسٹ فائلز ہیں, امیج فائلز ہیں, ویڈیو فائلز ہیں ایٹسیٹرا.
پھر ڈی این ایس سرور آتا ہے جی، ڈومین نیم سرور. اب یہ ڈومین نیم سرور کیا کرتا ہے؟ اٹ کنٹینز ڈومین نیمز، یعنی یہ جو لوگوں کے یا جو آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کے جو ڈومین نیمز ہوتے ہیں وہ اس میں سیو ہوتے ہیں، جس کی ایگزامپل ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں www.abcd.com. When a client types a web address in its browser's ایڈریس بار، جب ہم ظاہر ہے اپنے ویب براؤزر یعنی کہ فائر فاکس یا گوگل کروم وغیرہ پر جا کر کسی بھی ویب کا کوئی ایڈریس لکھتے ہیں، گوگل یا کوئی بھی چیز کھولنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ویب براؤزر ہوتا ہے وہ ایک ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے ڈی این ایس سرور کو فار اپروپریٹ پریویلیجز، اور پھر وہ ڈی این ایس سرور رسپونڈ بیک کرتا ہے، اور پھر وہ جو بھی ڈیزائرڈ آپ کا ریکوائرڈ ویب پیج ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، یا وہ یوں کہہ لیں کہ شو ہو جاتا ہے آپ کی اسکرین پر. ڈیٹا بیس سرور، ڈیٹا بیس سرور آبویسلی نام سے ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹا بیس کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ اٹ اسٹورز یوزر ریلیٹڈ ڈیٹا. اب اس میں بہت ہائی پروفائلڈ اور بہت ہی ہیوج والیوم میں ڈیٹا ہوتا ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس آپ کو پتہ ہے کہ ہیوج والیوم سے ریلیٹڈ ہے. فار ایگزامپل اس میں لوگوں کے نام، پتے، ان کے پے سلپس، ان کے سیلری کی جو سلپس ہوتی ہیں، سیلری کی انفارمیشن، ایڈمیشن فارم بچوں کے، ایڈمیشن کارڈز یا وٹ ایور ان کے ایڈمیشن کانٹیکٹس، اپوائنٹمنٹ لیٹرز، میمورینڈا، پکچرز، فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹس، سی این آئی سی انفارمیشن، ایڈریسز، آکوپیشن ڈیٹیلز، اور کسی بھی طرح کے کوئی کرمنل ریکارڈ کسی کے، تو وہ ہر طرح کا ڈیٹا ڈیٹا بیس سرور میں اسٹور ہو سکتا ہے. اور جو ڈیٹا بیس سرور ہوتا ہے اٹ رنز اے اسپیسیفک پروگرام، یہ ایک خاص قسم کا پروگرام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈی بی ایم ایس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. یہ بہت سے بچوں نے یقیناً اپنی بکس میں پڑھا بھی ہوگا. تو یہ اسپیشل پروگرام ہوتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، یہ اسے یوز کرتا ہے یا اسے رن کرتا ہے ٹو اسٹور اینڈ ریٹریو ڈیٹا فرام دا سرور، کہ سرور کے اوپر ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے یا اسے انفارمیشن آبٹین یا ریٹریو کرنے کے لیے. چلتے ہیں جی پراکسی سرور کی طرف، دیکھتے ہیں جی پراکسی سرور میں ہمارے پاس کیا ہے. پراکسی سرور جو ہے نا وہ میں آپ کو پہلے اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. پراکسی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جگہ کام کرنا. تو اس کا مطلب یہ کہ اٹ سٹس بٹوین اے یوزر، یعنی اے کلائنٹ اینڈ انٹرنیٹ، جو آپ کا انٹرنیٹ یا سرور ہوتا ہے. چلے میں سمپل سرور کی بات کر لیتا ہوں. یہ بھی ایک طرح کا سرور ہے، انٹرنیٹ بھی ایک طرح کا سرور ہے جو ظاہر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور جو ڈفرینٹ سرورز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. سو اٹ فارورڈس کلائنٹ ریکویسٹ ٹو انٹرنیٹ سرورز اینڈ ہائڈس یوزر آئی پی، یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول آئی ڈی جو ہوتی ہے کسی بھی یوزر کی وہ ہائڈ بھی کرتا ہے تاکہ کسی قسم کے سیکورٹی ایشوز نہ ہوں. تو سمپل سی بات ہے، پراکسی سرور جو ہوتا ہے وہ ہمارے اور انٹرنیٹ کے بیچ کی چیز ہے، اور یہ جناب ہماری جو ریکویسٹ ہوتی ہیں وہ آگے سینڈ کرتا ہے انٹرنیٹ کو، پھر انٹرنیٹ سے ہمیں وہ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری آئی پی کو یہ ماسکنگ رکھتا ہے، یعنی ہائڈ رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے فار سیکورٹی اینڈ پرائیویسی ریزنس. اس میں فارورڈ اینڈ ریورس پراکسی ہوتی ہے، یا بیکورڈ پراکسی بھی کہہ سکتے ہیں، دو طرح کی. سب سے پہلے فارورڈ پراکسی دیکھ لیتے ہیں. فارورڈ پراکسی از دا پروسیس ان وچ یوزر اور کلائنٹ سینڈ ریکویسٹ ٹو دا پراکسی سرور. سمپل ہم یعنی یہ ایک طرح کا ون وے کہہ لیں ہے، یعنی فارورڈ وے پراکسی ہے. اس میں ہم کوئی بھی کسی قسم کی ریکویسٹ بھیجتے ہیں جو پراکسی سرور تک جاتی ہے، وہ پھر آگے جو ہے اس کو سینڈ کر دیتا ہے، یعنی ٹرانسمٹ کر دیتا ہے جو مین ایکٹنگ سرور ہوتا ہے انٹرنیٹ پر. اگر ہم بیکورڈ یا ریورس پراکسی کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پراکسی سرور ہوتا ہے جس کو ہم فلٹر سرور بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے اور انٹرنیٹ کی جو ٹریفک ہوتی ہے اس کے بیچ میں یہ بیٹھتا ہے، اور یہ بیسیکلی جو ہے یہ ہائڈ کرتا ہے مین سرور کی آئیڈینٹی کو ہم سے اور ہماری آئیڈینٹی کو وہاں، اور یہ انشور کرتا ہے دونوں طرف کی سیکورٹی اور جو ڈیٹا ٹریفک یا جو بھی ٹرانسمیشن ہے. اٹ بیسیکلی انٹرسیپٹ کلائنٹس ریکویسٹ. یہ سب سے پہلے ہماری جو ریکویسٹ ہوتی ہے، جو کلائنٹ ریکویسٹ ہوتی ہے، اسے انٹرسیپٹ کرتا ہے، یعنی اس کو سب سے پہلے وہ روکتا ہے، اسے فلٹر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آگے ریلیونٹ سرورز کو فارورڈ کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے جب اس کو ڈیٹا ملتا ہے تو پھر یہ ظاہر ہمیں رسپانس کر دیتا ہے اور ہمیں وہ ہمارا جو مطلوبہ ڈیٹا وہ دکھا دیتا ہے. اگر اس کو ہم ڈائیگرام سے سمجھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جی فارورڈ پراکسی کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوزر کلائنٹ ہے، اور یہ سائیکل اس کا چل رہا ہے، برابر چل رہا ہے فارورڈ پراکسی سرور کے ساتھ، اور یہ کنیکٹڈ ہے. یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، یہ آپ کو کلاؤڈ ایک نظر آ رہا ہوگا جو انٹرنیٹ کا ہے، اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے، اور پھر انٹرنیٹ آگے مختلف سرور سے ڈیٹا لے کر آگے بھیج دیتا ہے. یہ فارورڈ پراکسی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ، کیونکہ یہ اس کے اپنے کچھ سرورز ہیں. اگر آپ بیکورڈ پراکسی یا ریورس پراکسی کی طرف جائیں تو اس میں یہی چیز جو ہے یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوزر کلائنٹ اور یہ واپس جا کے ڈیٹا اسی کی طرف آ رہا ہے. یہی چیز ریورس ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو ریورس پراکسی ہے یہ ڈیٹا لے کے انٹرنیٹ اور پھر اس سے ہم تک پہنچاتی ہے. لیکن یہ بھی ون وے پروسیس ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو.
تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کنفیوژن یا کوشچن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.